السلام علیکم. ہیلپنگ ہینڈز ٹرسٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طلحہ انور, اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کراچی کی کہ جس طرح کراچی کے ابھی لوکل باڈی الیکشن ہوئے, اس کے بعد ایک میئر, ڈپٹی میئر اور ہر ڈسٹرکٹ کے چیئرمین آئے, لیکن کہہ لیجیے کہ کراچی کی تاریخ میں جتنے وائبرنٹ ایک ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین کو دیکھا گیا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ڈسٹرکٹ کے اتنے وائبرنٹ اور اتنے زبردست طریقے سے اتنے پوٹینشیل کے ساتھ کسی نے آ کے کام کیا ہو, چاہے وہ پیس واکس ہوں, چاہے وہ یوتھ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہوں, ہر طرف جو ہے انہوں نے بڑا ہمہ گیر کام کیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ریحان ہاشمی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر کیسا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی اختیارات نہیں دیے جا رہے, اور پھر اختیارات ملے بھی, کچھ نہیں بھی ملے, اور پھر جس طریقے سے آپ نے کام کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے یوتھ میں نے تو وہ چیزیں بڑی زبردست طریقے سے وٹنس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کو نوجوانوں نے اس کے لیے سپورٹ کیا, آپ کو لوگوں نے سپورٹ کیا, صرف آپ نے, کیونکہ ہم نے تو ایسا دیکھا کہ آپ نے صرف سینٹرل کے لیے نہیں ساری ڈسٹرکٹس کے لیے آپ نے کام کیا, پورے کراچی کے لیے کام کیا, تو کیا دیکھتے ہیں کیا فیوچر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ اختیارات کی بات کی, اختیارات یقینی طور پہ ابھی وہ نہیں ہے جو کہ آئین کا آرٹیکل 140A جس کی ایشورنس دیتا ہے, جو کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز لوکل باڈیز کو ملنے چاہیے صوبے سے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو لوکل باڈیز کے ماتحت ہونا چاہیے تھا, کراچی کے میئر کے ماتحت ہونا چاہیے تھا, مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اس کے حصول کی وہ علیحدہ ایک جد و جہد ہے, وہ جو کہ جاری رہے گی. آئینی قانونی وہ راستے ہیں, لیٹیگیشن کی طرف جانے کا راستہ ہے, پرامن طریقہ ہے ہمارے پاس, مگر ساتھ میں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو خدمت کا ایک عزم ہے, محدود وسائل میں لامحدود عزم ہے ہمارا, اس خدمت کے جذبے کو پس پشت ڈال دیں, تو ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کی, اس میں جو چند نمایاں ایکٹیویٹیز ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 8 سال کا جو ایک عرصہ تھا جس میں لوکل باڈیز کی ایبسنس تھی, اور 3 مہینے کے عرصے میں جو ہم نے حاصل کیا ہے, اس میں چند نمایاں چیزوں میں یہ ہے کہ ہم نے یوتھ افیئرس کمیٹی کا قیام عمل میں لے کر آئے ہیں, جس میں یوتھ پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان, خاص طور پر رضوان جعفر اور ان کی ٹیم اور دیگر نوجوانوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی. یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ کمیونٹی کو موبلائز ہونا, اس کا گراؤنڈ پر آنا, اب چیزوں کو اون کرنا, کراچی کے لیے پرعزم ہونا. اور یقینی طور پہ میں اس بات کا بہت ہی زیادہ پرامید ہوں کہ ہم یہ فیوچر لیڈرز تیار کر رہے ہیں, اور یہیں سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پاکستان کی سیاست میں بھی فیوچر لیڈرشپ, سنسیئر لیڈرشپ آئے گی. اس کے علاوہ ہم نے انوائرمنٹ کے حوالے سے کافی کوششیں کی اور ابھی تک جاری ہیں, جس میں ابھی تک میرے خیال ہے لگ بھگ 2500 پودے ہم فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. کچن فارمنگ کو ہم نے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ایک بنا دیا, جس میں 10,000 گیلن روزانہ کی کیپیسٹی ہے, جس میں پانی کی عدم دستیابی کے باوجود بھی آپ پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. حالانکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, جس کی آبادی لگ بھگ 55 ممالک سے زیادہ ہے. 60 لاکھ کی آبادی والے ڈسٹرکٹ کو, جس کی آبادی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے, آپ اس کی جو نیڈ ہے اس کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہے ایسے حالت میں جب کہ پورا سسٹم کلیپس کر گیا ہے. بہرحال ہم پرعزم ہیں, اور آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ بہت سارے ریزلٹس جو کہ جس کو ہم آبجیکٹیو جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم اس کا حصول کریں گے. تو جیسا آپ نے خود بتایا کہ کتنی بڑی ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو دنیا کے کچھ ممالک ویسے بن سکتے ہیں اتنی آبادی کے ساتھ, اتنے رقبے کے حساب سے, تو کیا اتنی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جتنی کہ ان ممالک کے سربراہان پر ہے, کیونکہ کمپیریزن تو آپ کے پاس وہی, اتنے ہی لوگوں کو آپ کو لیڈ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ نوجوان کیا آپ کو اسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے یوتھ افیئرس کمیٹی بھی بنائی ہے؟ دیکھیں, جواب داری اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو اسی مطلب انداز میں ہوتی ہے. حالانکہ کراچی کا المیہ یہ رہا ہے کہ کراچی کی قسمت کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو کراچی سے نہ تو جنہوں نے انتخاب لڑا اور نہ ہی کراچی سے جو سلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے, جبکہ دوسرے جو ہمارے بڑے شہر ہیں مختلف صوبوں کے, ان کے حالات کراچی سے بدرجہ بہتر ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی قسمت کا فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو کہ وہاں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, تو وہ اون بھی کرتے ہیں اور ڈلیور بھی کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہتر بھی کرتے ہیں. کراچی کا المیہ یہ رہا. دیکھیں, کراچی اور یا چاہے اربن سندھ ہو, اگر ہم اس کی بات کریں
تو اربن سندھ میں استحصال کا ایک جو انداز ہے وہ بہت ہی عرصے سے روا رکھا گیا ہے، اور جو اربن اور رورل ڈویژن کریٹ ہوئی ہے خاص طور پہ کوٹا سسٹم کے نفاذ کے بعد، جس میں نوجوانوں کو بہتر نوکری کی فراہمی نہ ہونا، برین ڈرین ہونا، پھر یہ استحصال ہوا ہے بیسکلی. اس استحصال کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئیں، یہاں تک کہ ایم کیو ایم بھی استحصال کی پیداوار ہے بنیادی طور پہ. اگر معاشرے میں منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف انداز میں حقوق کی تقسیم کر دی جائے تو یہ جو مخاصمانہ طرز عمل ہے، یہ کانفلکٹ ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور معاشرہ پرامن ہو جائے خود بخود. مگر شاید کہ انگریز تو چلا گیا، مگر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اسٹل وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ، پاکستانی نیشن جو ہے ایز اے نیشن ایمرج ہو کر نہیں آ سکی ہے. تو بالکل ہم بھی بہت زیادہ پر امید ہیں، کیونکہ ایز اے کراچی آئٹ ہماری بھی کچھ جو ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں. ہم بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی پرعزم ہیں، پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. کراچی کی روشنیاں کچھ حد تک بحال ہوئی ہیں، کچھ اور بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو آخر میں بالکل نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کراچی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی؟ کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، سوشل اور کلچرل ایکٹیویٹیز کا ایک مرکز رہا ہے. کراچی کے نوجوانوں نے ماضی میں بھی اور حال میں بھی جو نمایاں خدمات پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے انجام دی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کراچی کے نوجوانوں سے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات ہے کہ ملک کا مستقبل بھی وابستہ ہے، ٹرینڈ سیٹر ہیں. مگر صرف فقط یہ ہے کہ ہمیں اب اون کرنا پڑے گا کراچی کو، اپنے شہر کو، اپنی گلیوں کو. ہمیں چیزوں کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا ہوگا، اور جب تک اونرشپ نہیں ہوگی میرا خیال ہے کہ کراچی کی رونقیں اس طرح دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی. تو رونقیں بحال کرنے کے لیے پرعزم بھی ہونا ہے، سڑک پر بھی آنا ہے، مثبت کاموں میں کا حصہ بننا ہے اور اون کرنا ہے کراچی کو. سر، نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ کام کل سے سٹارٹ کریں گے، یا بہت ایک مشہور روایت ہے کہ جی کل سے ضرور پڑھوں گا. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو بہت سارے سالوں سے رکا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تو آپ وہ یہ کام ضرور کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ 15 سال سے ہر سال ایک ریزولوشن لے کر آتا ہوں اور پرعزم ہوتا ہوں کہ نوجوان کی جو صفوں میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ہر سال میں سوچتا ہوں کہ میں جاگنگ کرنا شروع کروں، پراپر ایکسرسائز شروع کروں. اور اس سال انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو ضرور پھر ایک دفعہ میں عزم کرتا ہوں کہ میں جاگنگ کروں گا. بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کو ایڈ کر دوں کہ اس کو کسی پلان کا حصہ بنا دیں گے. کوئی ایسی پیس واکس نہیں، پیس جاگنگز ہم بنا دیں گے کراچی کے لیے کہ ہم ساتھ ساتھ جاگ بھی کریں اور ہمارا ریزولوشن بھی پورا ہو. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کراچی کو سرو کریں گے اور ہم ساتھ مل کر سرو کریں گے کراچی کو، تاکہ ہم ایک بہتر کراچی اور بہتر پاکستان دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ.